الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ ہاں، صرف امتحان گاہ۔ یہاں لوگ تعریف بھی کریں گے اور تنقید بھی کریں گے۔ کبھی ہمیں اوپر اٹھاتے ہیں اور کبھی زمین پر گرا دیتے ہیں، لیکن جو یاد رکھنے والی بات ہے، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہوں۔ جی ہاں، آج ہمارے ٹاپک کا موضوع ہے سورہ یاسین کی آیت ہے فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم، فرقان حمید، اللہ پاک کی عطا کی ہوئی وہ اعلیٰ اور عظیم کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ہدایت فراہم کرتی ہے، زندگی کے ہر لمحے، خوشی، غم، مصیبت، پریشانی، ہر لمحے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے کہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کی آیت کا، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ کفار ایسے واضح اور کھلے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب و انکار سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی جفاکاریوں سے غمگین نہ ہوں۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھیے کہ انہیں جادوگر کہا گیا، انہیں شاعر کہا گیا، انہیں پاگل کہا گیا، لیکن میرے آقا غم زدہ نہ ہوئے، بلکہ آپ نے صبر کیا، اللہ کریم پر بھروسہ کیا اور اللہ پاک نے آپ کو عزت عطا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، تانے دیتے، مذاق اڑاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر غم نہ کیا۔ سبحان اللہ، ان کی باتوں پر غم نہ کیا۔ آج کا ٹاپک موضوع ہے کہ دنیا والوں کی باتوں پر غم نہ کریں، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہوں۔ ایک نہایت قیمتی نصیحت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ قرآن اور جو صبر کرے، فرمایا فاصبر، اور جو صبر کرے اور درگزر کرے، ان وعد اللہ حق، تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو کیونکہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، لہٰذا لوگوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر کریں اور صبر و دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی باتوں سے مت گھبراؤ، ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق بولتا ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کی تعریف اور تنقید برابر سمجھو، اصل قیمت اللہ کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی باتوں سے دل نہ جلانا، لوگوں کی باتوں سے دل نہ جلانا اللہ کا نام ہے، اس کو ہی پکارنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق رائے دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، لوگوں کی تنقید، تعریف اور تنقید دونوں کو ایک جیسا سمجھو، کیونکہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نزدیک ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ لوگوں کے تانے میں سن کر بھی کبھی غم زدہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لو، لوگ تو ہوا کی طرح ہیں، کبھی ادھر اڑے اور کبھی ادھر۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہر انسان کو خوشی بھی ملے گی اور دکھ بھی۔ کوئی آپ کے بارے میں اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، لیکن یاد رکھو لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ زندگی کے سفر میں ہمیں اکثر لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی تعریف کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی تنقید کرتا ہے تو دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں بناتا، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں تو ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہیں گے، کسی کو آپ کا سکون پسند نہیں آئے گا، کسی کو آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی نیت پر نظر رکھیں، اپنی نیت پر نظر رکھیں۔ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کے اخلاص کو بھی جھٹلائیں، تو اس وقت غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ یہ لوگ نہ آپ کو جنت میں داخل کرا سکتے ہیں اور نہ جہنم سے نکال سکیں گے۔ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ صرف اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور اپنے رب سے لو لگائے رکھنی چاہیے۔ یقین رکھو، جو اللہ کے لیے جیے گا اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں ایک بات یاد رکھو، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی تعریف کریں گے، کبھی تنقید کریں گے، کبھی خوش ہوں گے اور کبھی ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جن پر تو راضی ہوتا ہے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، اور قیامت کے دن ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سایہ نصیب فرمانا۔ لوگوں کی باتوں سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، یا رب ہمیں صبر عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ہمیں صرف تیری رضا کے لیے جینے والا بنا دے، ہمیں دنیا کے خوف سے آزاد کر دے، ہمیں تیرے ذکر سے آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ ہم صرف تیری رضا کی تلاش میں جینے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں نصیب فرمانا، اور قیامت والے دن اپنے حبیب کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔